کریمائے اپنے نانا کی امت کو علم دین پلایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ جو صبر کے تینوں مراتب پر کامیاب ہو، جو صبر کے تینوں مراتب پہ کامیاب ہو، وہ ایسے ہی دین پھیلایا کرتے ہیں، ایسے ہی اسلام کی نشر کیا کرتے ہیں۔ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی کہ جس نے سبق یاد کیا۔ میرے حسین نے تو سبق یاد کیا تھا، کہیں اور نہیں کیا تھا، بلکہ تاجدار انبیاء کی گود میں یاد کیا تھا، تاجدار انبیاء کی آغوش میں یاد کیا تھا۔ ایسی جس کی شان ہو، ایسا جس کا مقام ہو، اس کے نام پر مرثیے پڑھنا، اس کے نام پر ماتم کرنا، اس کے نام پر ڈھول بجانا، اس کے نام پر تعزیہ داری کرنا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میدان کربلا کے بعد امام زین العابدین اس کائنات کے اندر بظاہر 40 سال زندہ رہے، لیکن کوئی تاریخ بتا دے، کوئی کتاب بتا دے کہ امام حسین نے امام زین العابدین نے تعزیہ بنایا ہو، امام زین العابدین نے ڈھول بجایا ہو۔ آج لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ وارث پاک نے تعزیہ بنایا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ کسی بھی معتبر کتاب سے یہ روایت نہیں ملتی ہے کہ وارث پاک نے تعزیہ بنایا تھا۔ اگر بنایا بھی ہو تو کیا تم وارث پاک کی طرح ہو سکتے ہو؟ وارث پاک نے اس ہندوستان کی سرزمین سے چل کر کے مکہ المکرمہ پہ جا کر کے 7 پیدل حج فرمائے ہیں۔ کیا تم نے وارث پاک کی ایک بھی سنت پہ عمل کیا ہے؟ وارث پاک کی کسی بھی روایت سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ تعزیہ داری آپ نے کیا ہو۔ اب میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا دیتا ہوں کہ آخرکار یہ تعزیہ بنانا کیسا ہے، آخرکار اس کا ایجاد کہاں سے ہوا ہے، اس کو کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ پاک نے قرآن عظیم کے 8ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں سے بچو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اب مجھے بتاؤ، آپ محرم کا پورا جائزہ لیں، شروع سے لے کر کے آخر تک، کیا اس میں تماشا نہیں ہے؟ کیا اس میں کھیل نہیں ہے؟ یہ تو قرآن منع فرما رہا ہے کہ کھیل اور تماشے سے دور رہو۔ قرآن اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم انہیں ایسے ہی بھلا دیں گے کہ جس طریقے سے انہوں نے آج کی ملاقات کو دنیا میں بھلا دیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ محرم کے اندر جو خرافات ہو رہی ہے، تعزیہ بنا کر کے اس کے نیچے سے نکلا جا رہا ہے، اس پہ رکھ کر کے فاتحہ کی جا رہی ہے، اس پہ چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، اس پہ مال خرچ کیا جا رہا ہے، اس کو جھک کر کے سلام کیا جا رہا ہے، اس کی کثرت کو بڑھایا جا رہا ہے، مجمع میں کثرت کی جا رہی ہے۔ کیا یہ شریعت ہماری اس کی اجازت دیتی ہے؟ ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ شریعت وہ کام کی اجازت دیتی ہے کہ جس میں سنجیدگی ہو، جس میں شرافت ہو، جس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو۔ اب کوئی لوگ یہ کہیں کہ ہم تو تعزیے سے دور رہتے ہیں، لیکن نکل کر کے جا رہے تھے، ہم نے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے دیکھ لیا، دوست کہنے لگا کہ چلو تھوڑی سی دیر دیکھ لیتے ہیں، لیکن تمہیں پیغمبر کی حدیث معلوم ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا من کسر سواد قوم فہو منہم۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی کسی غلط مجمع کی کثرت کو بڑھایا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ جو غلط محفلیں ہوا کرتی ہے، غلط مجمع ہوا کرتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تقبل منہ صلاۃ ولا صوم ولا حج ولا زکات۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر ان کے مجمع کو بڑھاؤ گے، ان کی کثرت کو بڑھاؤ گے، نہ ان کی نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ زکات قبول ہوگی۔ یہ کس نے پیغام دیا ہے؟ یہ آقا کریم نے پیغام دیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ محرم کے اندر جو رسومات ایجاد ہو رہی ہے، کیا
میں سے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی شریعت کی موافقت ہوتی ہو، جس سے قرآن کی موافقت ہوتی ہو، حدیث کی موافقت ہوتی ہو، تاریخ کی موافقت ہوتی ہو، ہرگز ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اگر آپ تاشیہ داری بند کر دی جائے، ڈھول تاشے بند کر دیے جائیں تو امام حسین کا نام مٹ جائے گا۔ ارے میں کہتا ہوں ظالم نادان، اے نکمے، تجھے کیا معلوم ہے حسین کا نام مٹ سکتا ہے کہ جس کا نام قرآن کے اندر موجود ہے، جس کا نام حدیث کے اندر موجود ہے، جس کا نام جمعہ کے اندر ہزاروں لاکھوں مساجد کے اندر، جس کا نام خطبوں میں لیا جا رہا ہو، جس کا نام خانقاہوں میں ہو، جس کا نام درگاہوں میں ہو، جس کا نام مدرسوں میں ہو، جس کا نام مساجد میں ہو، جس کا نام محفل میں ہو، جس کا نام جلسے میں ہو، جس کا نام جلوس میں ہو، جس کا نام پوری کائنات کے اندر امت محمدیہ کے دلوں کے اندر ہو، کیا اس کا نام اس کائنات کے اندر کوئی مائی کا لال مٹا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس کے نام کا ذکر اللہ پاک کرنے کائنات کے اندر کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے کہ جو اس کے نام کو پڑھا سکے، جو اس کے نام کو نیست و نابود کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، ذکر شہدائے کربلا، مفتی تنظیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سنو اب بخاری شریف کی حدیث پاک، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، امرنی ربی عز و جل بمحق المعارف والمزابیر۔ حدیث قدسی ہے یہ۔ حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے کہ کلام اللہ کا ہو اور راوی میرے آقا ہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ اے حبیب تم ڈھول تاشے اور بانسریوں کو روکنا۔ کیا کہتے ہیں آقا؟ کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا اے حبیب تم ڈھول باجے اور بانسریوں کو روکنا۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کوئی اس کے مقابل میں کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت لا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں لا سکتا ہے۔ اب دوسری حدیث کے اندر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لیس منا لطم الحدود وشق الجیوب ودعا بدعاء الباب عبایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو گالوں کو نوچتا ہے، کپڑوں کو پھاڑتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور جو ہائے باللہ کیا کرتے ہیں وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہماری شریعت پر نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ جس کو میرے آقا کہتے کہ اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، کیا جنت کے اندر جا سکتا ہے؟ کیا جنت کی ہوا پا سکتا ہے؟ کیا جنت کی بو پا سکتا ہے؟ جنت کا مالک میرے آقا، جنت کے ٹھیکیدار علی، جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا۔ اب یہ بتاؤ جو میرے آقا کے فرمان کی نافرمانی کرے کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک روایت موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی کو دیکھا، چہرے کو دیکھ کر کے مسکرا اٹھے۔ علی نے پوچھا مالا تبسمتا، مالکا تبسمتا، اے ابو بکر تم مجھے دیکھ کر کے کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا اے علی میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، میں نے آقا سے سنا ہے کہ جس کو علی ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا، جس کو علی اجازت دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ آقا کریم نے علی کے تعلق سے یہ پیغام عام کر دیا کہ جنت کے اندر وہی جا سکتا ہے کہ جس کو اجازت علی کی ملے گی۔ علی نے جب یہ کلمات سنے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے چہرے کو دیکھا اور عرض کیا اے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر کے چہرے کو دیکھ کر کے حضرت علی بھی مسکرا اٹھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے علی تم مجھے دیکھ کر کے کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ ابھی تو تم نے میری تعریف بیان کی ہے لیکن میں نے بھی آپ کی تعریف اسی زبان اقدس سے سنی ہے کہ جس کی زبان سے تم نے میرے تعلق سے کلمات سنے تھے۔ کہا کیا سنی ہے جلدی بتاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے اے علی تم جنت کی اجازت اسی کو دینا، جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کو ابو بکر کہے، جس کو ابو بکر ہے، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ نعرہ رسالت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔
جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی وہی جنت میں جائے گا، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہی جنت میں جائے گا۔ یہ کوئی الگ الگ گروپ نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ صحابہ الگ ہے، اہل بیت الگ ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کسی ایک کی محبت سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو صحابہ کا ہوگا وہ اہل بیت کا ہوگا، جو اہل بیت کا ہوگا وہی صحابہ کا ہوگا۔ اب یہ بتاؤ کہ جنہوں نے پوری زندگی آقا کریم کے فرمان کی نافرمانی نہیں کی ہو، اب یہ بتاؤ آپ ان سے محبت کا دعویٰ کریں، کیا آپ جنت پا سکتے ہیں؟ آپ سینہ پھوٹ کر کے جنت جا سکتے ہیں؟ آپ ڈھول بجا کر کے جنت جا سکتے ہیں؟ آپ تازیہ اٹھا کر کے جنت جا سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے تو 1400 سال پہلے اس کی نشاندہی فرما دی تھی، کان الناس امتی حل المعارف والمسامیر۔ بخاری کی حدیث سے پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو ڈھول اور بانسری کو جائز قرار دے گا۔ آقا نے نشاندہی فرما دی۔ اب کوئی یہ کہے کہ آقا نے تو کہہ دیا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا تو ہمیں نہیں بننا ہے اس گروہ کے لیے، ہم وہ گروہ نہیں بنیں گے، بلکہ ہم تو وہ گروہ بنیں گے کہ بانسری کو بھی توڑیں گے اور ڈھول کو بھی توڑیں گے، اور وہ کریں گے جو اللہ کو منظور ہوگا، اس کے رسول کو منظور ہوگا۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، اس سے آپ کے کو سمجھ میں آیا نہیں؟ گفتگو تیز تھی کو سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن کام کی باتیں ہیں یہ، احادیث کی روشنی میں، قرآن عظیم کی روشنی میں میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ عمل کرو گے، یہاں بھی کامیاب ہوگے، وہاں بھی کامیاب ہوگے، حسین یہاں بھی خوش ہوں گے، وہاں بھی خوش ہوں گے۔ اب میں آپ کو 2-3 فتوے بتا دیتا ہوں، بس 2 لائن کے۔ آقا کریم کے فرمان کو نشر کرنے والے اگر اس کائنات کے اندر کوئی ہے تو یہ علماء کی جماعت ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تعزیہ داری علماء حق کی نظر میں یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس ہندوستان کی سرزمین پر، اسی دہلی کی سرزمین پر ایک ذات گرامی ہے کہ جس کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہا جاتا ہے۔ وہ فتاوی عزیزیہ کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ در عشرہ محرم و ساختن و درائح و صورت درست نیز، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو عشرہ محرم کے اندر جو تعزیہ داری کی جاتی ہے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی ہمارے علماء حق بالکل اجازت نہیں دیتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ ہے۔ اب آپ ایسے ایک عالم ربانی کا فتویٰ بتاتا ہوں کہ جو کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہے، ایک شہر کا نام ہے شہر بریلی، جس کا فتویٰ عرب و عجم کے اندر لوہا مانا جاتا ہے۔ اسی فاضل بریلی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع شرک و بدعت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 24 کے اندر، میرا امام ارشاد فرماتا ہے آج جو مربجہ تعزیہ داری ہے یہ نامردیہ قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے، اس کی بالکل ہمارے علماء حق اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، یہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ ہے۔ صدر الشریعہ کہتے ہیں کہ محرم اور اس میں کی جانے والی تمام خرافات یہ ناجائز و حرام ہے۔ مفتی اعظم ہند اپنے فتوے کے اندر کہتے ہیں کہ محرم اور اس کے اندر ہونے والی خرافات شریعت کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ فقیہ ملت مفتی جلال الدین اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم اور اس کے اندر کی جانے والی خرافات ان کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، آپ اقتداء علماء کی کرتے ہیں یا عوام کی کرتے ہیں؟ جلدی بتاؤ ہاتھ اٹھا کر کے، علماء کی اقتداء ہے یا عوام کی اقتداء
जगह है। आप बताइए ना, बताओ जल्दी बताओ जल्दी, मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। अब जब उलमा की इक्तिदा में नमाज पढ़ना है, उलमा ही नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, उलमा ही हमारे निकाह पढ़ाएंगे, उलमा ही हमारे काम करेंगे, तो क्या इनके फतवों पर अमल नहीं किया जाएगा? आज के दौर में लोग कहते हैं कि क्या पहले मौलवी नहीं थे, उन्होंने क्यों नाजायज व हराम नहीं किया? अरे मैं कहता हूँ हर दौर में उलमाए हक भी रहे हैं, उलमाए सू भी रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उलमा करते हैं। आज के दौर में तो आलम ये हो गया है, इमामत कोई इमामत नहीं है, बल्कि ये तो खादिम है, ये तो नौकरी हो रही है, ये तो गुलामी हो रही है। कि अगर सदर और सेक्रेटरी शराबी है तो शराब के ताल्लुक से बयान नहीं होगा, सेक्रेटरी अगर जुआरी है तो जुआ के ताल्लुक से बयान नहीं होगा, सेक्रेटरी अगर ब्याज है ब्याजी है तो उसके ताल्लुक से बयान नहीं होगा। ये कोई इमामत है? ये इमामत नहीं हो सकती। ये गुलामी तो हो सकती है, ये नौकरी तो हो सकती है, इमामत नहीं हो सकती। वो ये कहे कि पहले भी तो उलमा थे, उन्होंने क्यों नहीं बयान किया? जिस तरीके से आज उलमा छुपा रहे हैं, ऐसे पहले ही भी छुपा रहे थे। क्या आला हजरत आलिम नहीं है? क्या मुहद्दिसे देहलवी आलिम नहीं है? क्या मुफ्ती आजम आलिम नहीं है? क्या सदरुल शरिया आलिम नहीं है? इस ताजिया और मुहर्रम के ताल्लुक से उलमाए अहले सुन्नत के 75 फतवे और उस पर दस्तखत मौजूद है, लेकिन किसी ने इस ताजियादारी को जायज करार नहीं दिया है। कोई एक आलिम हक के दस्तखत कोई दिखा दे कि जिसकी ताजिया की इजाजत दी हो, कि बिल्कुल कोई नहीं दिखा सकता, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। अब कोई ये कहे कि चलो बना करके रख लेते हैं और घुमाएंगे नहीं, आला हजरत ने इसको घुमाने को मना किया नहीं, आला हजरत ने इस पे भी लगाम फरमाया है, इसकी भी आपने पकड़ फरमाई है, इसकी भी गिरफ्त की है। आला हजरत फासले बरेलवी फरमाते हैं अब तो हम ताजिए की भी इजाजत नहीं देते, इसलिए कि आने वाली नस्ल के इब्तिलाए एतकाद, इब्तिलाए फितने में, इब्तिलाए फितने के अंदर उनके मुब्तला होने की, फितने के अंदर मुब्तला होने का अंदेशा है। आने वाली नस्ल का राहे रास्त से भटकने का अंदेशा है। आपने कहा कि अब न रखने की इजाजत है, न घुमाने की इजाजत है। आज लोगों ने मुहर्रम के नाम पर न जाने कितने खुराफात का इजाद करना शुरू कर दिया है। ऐ मुसलमान, हम किसी अवाम के या किसी पीर और फकीर या मौलवी के पैरोकार नहीं है। अरे हम तो आका के पैरोकार हैं, हम तो हसनैन करीमैन के पैरोकार हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये काम नहीं किया, हसनैन करीमैन ने ये काम नहीं किया, इमाम आज़म ने ये काम नहीं किया, इमाम शाफ़िई ने ये काम नहीं किया, इमाम मालिक ने ये काम नहीं किया, इमाम अहमद बिन हंबल ने ये काम नहीं किया, इमाम मूसा अशअरी ने ये काम नहीं किया, गौसे आज़म ने ये काम नहीं किया। अब बताओ, ये इतने बड़े बड़े उलमा हैं कि जिनके नाम पर आप मर मिटने का ऐलान करते हैं, क्या इनकी बात को आप तस्लीम नहीं करेंगे? करना पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो अपना घर जलाओगे, अपने आप को भट्टी में झोंकोगे, अपने आप को फितने में मुब्तला करोगे और क़यामत के दिन आपको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर हुसैन आज़म की रूह को, इमाम हुसैन की ताकत को अगर अपने आप पे समाना है, इमाम हुसैन की रूह को अगर फरहत व शादमानी बख्शना है, तो मेरे दोस्तों इमाम हुसैन के मिशन को आम करना होगा। इमाम हुसैन रोजाना 10 पारों की तिलावत क्या करते थे कुरान अजीम की। इमाम हुसैन हम वक्त रोजा रखा करते थे। इमाम हुसैन फिर दो मसाइल क्या करते थे। इमाम हुसैन गुरबा और मसाकीन की मदद क्या करते थे। जो मसाइल सीखता था, जो हदीस सीखता था, जो कुरान सीखता था, उसकी मदद क्या करते थे। इमाम हुसैन के दौर में एक मुकम्मल तौर पर मदरसा तो नहीं था, लेकिन आज के दौर में जब आशाइश से बड़ी है तो मदरसे बना दिए गए हैं। अब ये बताओ कि जिससे मोहब्बत हुसैन ने की हो, आपको करना है या नहीं? करेंगे या नहीं? अरे बोलो बोलो, हुसैन से जिससे मोहब्बत हुसैन को है, क्या उससे करेंगे या नहीं? इसलिए कि हुसैन के अमल से मोहब्बत करना गोया कि नबी के अमल से मोहब्बत करना है। इमाम हुसैन को मोहब्बत है मदरसे में पढ़ने वाले तलबा से, इमाम हुसैन को मोहब्बत है मदरसे में पढ़ने वाली तालिबात से, इमाम हुसैन को मोहब्बत है उलमाए किराम से, इमाम हुसैन को मोहब्बत है मुअल्लिमात से। तो आपको भी मोहब्बत करना होगी। मोहब्बत का तकाजा क्या है? आपको वो काम करना है जो आपका महबूब कहे, जो आपका माशूक कहे। आप अगर आशिक बनेंगे तो माशूक के पैरोकार बनना होगा, आप अगर हबीब बनेंगे तो महबूब का पैरोकार बनना होगा। आपको मदारिस से प्यार, आपको मसाजिद से प्यार, आपको उलमा से प्यार। रब्बे जुल जलाल की कसम, आपका जब ये तरीका होगा तो यही कहोगे कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस कायनात के
اندر اگر کوئی کامیاب ہے تو کوئی اور نہیں، یا تو عشاق حسین کامیاب ہے اور یا تو حسین اعظم کے نقش قدم پر چلنے والی۔ دیکھیے یہ علماء کرام الحمدللہ آپ نے سنی ہو یا نہ سنی ہو، لیکن مجھے امید ہے میرے بزرگوں نے ضرور سنی ہو، اور میں نے تقریر کی حیثیت سے نہیں انہیں، میں نے تو انہیں سبق کی حیثیت سے سنایا ہے، سبق کی حیثیت سے سنایا ہے میں نے، کیونکہ علماء کے بیچ میں تقریر کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اپنے آپ کو اپنے آپ میں مقدر کی میراث سمجھنا ہے، اس لیے کہ یہ علماء سن رہے ہیں، یہ میرے بزرگ ہیں، یہ میرے اکابرین کی جماعت ہے، اگر میں ان کے سامنے زیادہ لمبی اپنی گفتگو کروں گا تو ان کی شان میں گستاخی ہوگی، ان کی بے ادبی ہوگی۔ میرے حصے میں جو موضوع تھا کیا میں نے اس کی مکمل ماشاءاللہ جب میرے علماء نے میری تصدیق فرما دی ہے تو میں اپنی گفتگو کو یہی سمیٹتا ہوں، ورنہ ارادہ میرا ابھی اور تھا بولنے کا، اس لیے کہ میں دیکھنے میں چھوٹا ہوں، دیکھنے میں پتلا ہوں، میں امامت کے لائق نہیں، میں تقریر کے لائق نہیں، میں کسی قابل نہیں اس کائنات کے اندر، لیکن جب میرے یہ علماء نوازتے ہیں تو الحمدللہ اس کو فیضان جاری ہوتا ہے، ان کے توسل سے تاریخ میدان کربلا سے امام حسین کا فیضان جب جاری ہوتا ہے تو الحمدللہ اس بازو کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علی کی طاقت، فاطمہ کی دعا، حسنین کریمین کی شجاعت سما گئی ہو، جب یہ بولتا جاتا ہے الحمدللہ ذہن کھلتا جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار عقلی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار عقلی، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش اندام کا، جل گیا کھیت تو برسا بھی کس کام کا، ابھی جوانی ہے ابھی زندگی ہے، ابھی اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ بھی خوش ہوگا، اس کا رسول بھی خوش ہوگا۔ ان مدارس سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، تبھی کامیاب ہو سکتے ہو، ورنہ آپ ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے۔ میرے ذہن کے اندر ایک چھوٹی سی حدیث آ گئی، اس کو میں بیان کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے علماء کی بڑی وضاحت بیان کر دی ہے، علماء کا نام بار بار لیا ہے، اگر ان کے تعلق سے یہ حدیث بیان نہ کروں تو ناانصافی ہو جائے گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سیاتیہم بزمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء فیبتلیہم بثلاث یرفع البرکۃ بکسبہم بظالم الحاکم مسلط علیہم یخرج من الدنیا بغیر ایمان۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ میری امت پہ ایسا آئے گا کہ لوگ علماء سے دور ہوں گے، فقہاء سے دور ہوں گے۔ ہاتھ دور ہیں یا نہیں ہے علماء سے؟ علماء کے پاس کب آتے ہیں؟ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے۔ علماء کے پاس جب آتے ہیں جب قرآن خوانی کرانا ہو، یہ تو مطلب پرستی ہے۔ آپ جب آ رہے ہیں جب کام پڑ رہا ہے، جب باپ کی روح اٹکی ہوئی ہے، تب آپ ان علماء کے پاس آتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر علماء سے دور ہوگے تو تین چیزوں کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے۔ کہا کون کون سی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یرفع البرکۃ بکسبہم، آپ کے مالوں کی برکت ختم ہوگی، بظالم الحاکم مسلط علیہ، ظالم حاکم مسلط کر دیا جائے گا، یخرج من الدنیا بغیر ایمان۔ اگر ان علماء سے دور رہو گے، جب اس دنیا سے رخصت ہوگے تو اندیشہ ہے کہیں بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان علماء سے دور، مدارس سے قربت، رب ذوالجلال کی قسم اگر تم نے ان کی قربت حاصل کر لی، ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو قسم خدا کی آپ یہاں بھی ہرے رہو گے اور میدان آخرت میں بھی آپ کی آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ کبھی عارف نصیب صبح و لمحے، انہی سے تو ریشہ ہستی میں نبے۔ ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام